کیا میرے اللہ کے پاس اپنے پیارے بندوں کے لیے لڑکیوں کی کمی؟ کیا میرے رب کے پاس اپنی پیاری بندیوں کے لیے لڑکوں کی کمی؟ یہ امپاسبل ہے کہ اس کے بغیر میں خوش یا راضی ہو سکوں، میرے دل کو سکون مل سکے۔ میں کبھی بھی اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا یا رہ سکتی۔ ہم کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میرا رب مجھے راضی نہیں کر سکتا؟ وغیرہ بھی ہمارے نوجوانوں کو اکثر عشق ہو جاتا ہے، اور اس عشق کے اندر وہ اتنے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب ان سے ہی، جن سے ان سے عشق ہو گیا ہے، ان سے ان کا نکاح ہوگا۔ اور کافی جد و جہد کے بعد بھی اگر ان کو عشق نہیں مل رہا، وہ پیار نہیں مل رہا، جس میں وہ ایٹ دی اینڈ نکاح نہیں ہو رہا اس کا، اور نکاح نہیں ہوتا اکثر، تو جب اس کے بعد ایک درد اور تکلیف انسان گزرتا ہے، بڑی مشکلات بھی اس میں آتی ہیں، اور انسان کی زندگی کا تصور بھی چینج ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے بغیر زندہ ہی نہیں ہے، تو کیسے مغیرہ بھائی وہ شخص اپنے آپ کو اس کرب سے، اس اذیت سے نکالے اور ایک نارمل عام زندگی گزارے جس طرح وہ پہلے گزار رہا تھا جب اس کو عشق نہیں ہوا ہوا تھا؟ ربیع اللہ بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو محبت تو انسان کے بعض اوقات اختیار میں نہیں ہوتی اور ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس کے بغیر زندہ نہ رہنے کا جو تصور ہے وہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ میں کبھی بھی اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا یا رہ سکتی۔ میری خوشی اور میرا پورا سکون وہ اس چیز کے اوپر منحصر ہے، یا وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ شخص مجھے مل جائے۔ یہ امپاسبل ہے کہ اس کے بغیر میں خوش یا راضی ہو سکوں، یا مجھے یا میرے دل کو سکون مل سکے۔ ربیع اللہ بھائی، مجھے یہ بتائیے، کیا میرے اللہ کے پاس اپنے پیارے بندوں کے لیے لڑکیوں کی کمی؟ بالکل نہیں۔ ایک اور چیز میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا میرے رب کے پاس اپنی پیاری بندیوں کے لیے لڑکوں کی کمی؟ ہم کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میرا رب مجھے راضی نہیں کر سکتا؟ میں کیوں یہ سمجھ بیٹھتا ہوں کہ میرا رب مجھے خوش نہیں کر سکتا؟ میری کیوں خوشی اسی شخص کے ساتھ معلق ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ایک محبت کی کہانی چھوٹی سی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے شوہر ابو سلمہ سے بہت محبت تھی۔ ابو سلمہ کو بہت کے دن چوٹ لگی، زخم لگا، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے کچھ دیر بیماری کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے آیا کرتے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ابو سلمہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو آپ نے حضرت ام سلمہ کو ایک دعا سکھائی اور کہا، آپ یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ جو مجھ پہ تکلیف آئی ہے تیری طرف سے، اس تکلیف کو رائگاں نہ جانے دینا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس تکلیف کے بدلے مجھے کچھ نہ کچھ اجر ضرور دینا، یعنی یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ بس یہ ہو گئی، میرا دل ٹوٹ گیا، یا جو بھی میرے ساتھ معاملہ ہوا وہ میری غلطی تھی، نہیں تھی، ایک الگ ہے، لیکن اللہ یہ تکلیف جو ہے یہ میرے اوپر آزمائش ہے، میں اس پہ صبر کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اللہ اس کو رائگاں نہ جانے دینا۔ واخلف لی خیرا منہ، اور اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ کی آپس میں بہت محبت تھی، اور ان کا واقعہ جو ہے ہجرت کا، وہ ذرا پڑھیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے ان کا جو فیملی میں آپس میں جو انہوں نے آزمائش جھیلی دین کی خاطر، وہ ذرا دل ہلا دینے والا واقعہ، وہ ذرا پڑھنے والا۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچا کرتی تھی، یہ دعا تو میں نے پڑھ لی کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے، کہتی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی، یعنی میرے دل میں جو ابو سلمہ کے لیے محبت تھی وہ کون شخص لے سکتا ہے؟ کہتے مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون ابو سلمہ سے میرے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ انسان بھی یہ سمجھتا ہے محبت اور عشق میں کہ اس بندے کی جگہ کون لے سکتا ہے، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اصل میں یہی سوال ہے۔ تو کہتے لیکن میں پھر بھی اس پر اعتماد کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے دعا پڑھ لیتی، اللہ مجھے بہتر عطا کر۔ میرے نبی نے کہا کہ مجھے بہتر مل سکتا، میرا رب کہتا ہے کہ تجھے بہتر مل سکتا۔ مختلف رشتے آئے، سیدنا ابو بکر کے آئے، بڑے لوگوں کے رشتے آئے،
نہیں مطمئن ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی ام سلمہ کی، کہتی ہیں سبحان اللہ مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میرے رب کو پتہ ہے کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی مل سکتی ہے اور مجھے ملی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سمجھنا کہ میرا رب مجھے راضی نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے اللہ کی محبت کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پھر سمجھا ہی نہیں۔ انسان کو دعا کرنی چاہیے، جیسے استخارہ کے آخر میں آتا ہے نا اللہم رضنی بھی، اللہ فیصلہ تو کر لے، میں تیرے اختیار میں دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہوں، لیکن اللہ پھر میرے دل کو بھی ٹھنڈا کر، میرے دل کو راضی کر دے۔ تو یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر عطا کر دے گا۔ اللہ پہ ٹرسٹ کرے انسان۔